قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ھذا الکتاب یرفع به اقواما ویضع به آخرین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو دین کی محفل میں جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ دینی محفل میں جمع ہونا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور انسان کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ایک موقع عطا فرمایا، دین کی باتوں کو سننے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اگر آپ کا دل و دماغ دینی محفل میں آ کر کے بھی خوشی محسوس نہیں کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک صحابی نے درخواست کیا، مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کی علامت کیا ہے یا رسول اللہ؟ ہم کیسے محسوس کریں کہ ہمارا ایمان تازہ ہے، ہمارے ایمان میں زندگی ہے، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا سرت کا حسنت وساعت کا سیئت کا فانت مومن۔ اذا سرت کا حسنت، نیک عمل کرنے کے بعد دل باغ باغ ہو جائے، دل خوش ہو جائے، اور اگر کبھی کوئی گناہ ہو گیا تو غم زدہ ہو جاؤ، یہ تمہارے ایمان کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ اگر دینی بات کو سن کر کے نیک عمل کر کے اگر ہمارا دل باغ باغ نہیں ہوتا ہے، ہمیں خوشی نہیں ہوتی ہے، تو سمجھو ہمارا ایمان بیمار ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اور گناہ کرنے کے بعد آدمی کو غم نہیں ہو، غم زدہ نہ ہو، یہ بھی ایک علامت ہے کہ ہمارا ایمان بیمار اور کمزور ہے۔ اس لیے ہم آئے ہیں دین کی بات کو سننے کے لیے، تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے۔ اللہ نے ایک موقع عطا فرمایا، دین کی بات کو سننے کا موقع عطا کیا ہے، تو شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں کتاب مقدس عطا کی ہے، یہ قرآن مقدس ہے جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ یہ عظیم الشان کتاب ہے، اگر انسان اس کتاب کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور قرآن کے تقاضے پہ عمل کرتا ہے، تو اللہ اس قوم کو بلند کر دیتے ہیں۔ اور اگر انسان اس کتاب مقدس کے ساتھ بے اعتنائی کرتا ہے،
بے توجہی کرتا ہے تو اللہ اس قوم کو پست کر دیتے ہیں۔ یہ ایسی کتاب مقدس ہے، آپ چلے جائیے زمانے جاہلیت کی طرف چلے جائیے، جبکہ قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا اور حضرت نبی کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تو دنیا کی حالت کیسی تھی؟ دنیا میں ہر طرح کی برائی پائی جا رہی تھی، ہر طرح کی خرابی پائی جا رہی تھی۔ آدمی شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھا۔ اللہ رب العزت خالق اور رازق ہیں، اللہ رزق عطا کرنے والے ہیں، لیکن انسان اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بیت اللہ جس کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنوایا تھا، اس میں اللہ کی عبادت کے بجائے غیر اللہ کی پرستش ہوتی تھی، اور خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ برائیوں کا یہ عالم تھا کہ زنا کاری اور بدکاری عام تھی۔ عالم یہ تھا، فحش کا عالم یہ تھا کہ بے تکلف ننگا ہونا ان کے یہاں تو عیب کی بات نہیں تھی، بلکہ بسا اوقات خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرتے تھے۔ اگر قریش نے اپنا کپڑا نہیں دیا تو باہر سے آنے والے انسان بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے۔ مرد بھی ننگا ہو کے طواف کرتا، عورتیں بھی ننگا ہو کے طواف کرتی تھی۔ برائیوں کا عالم یہ تھا کہ بات بات پر لڑائی ہوتی تھی، پانی پینے اور پلانے پہ لڑائی ہوتی تھی، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ غرض کون سی ایسی بیماری تھی اس زمانے میں نہیں پائی جاتی؟ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا اور دنیا سے برائیوں کو مٹا دیا۔ صحابہ جو قرآن پڑھتے تھے، صحابہ جو قرآن پہ عمل کرتے تھے، اس کا اثر یہ تھا کہ دنیا میں برائی کا خاتمہ ہو گیا تھا اور بھلائی پائی جا رہی تھی۔ برائی کا نام و نشان مٹ گیا تھا۔ جہاں بات بات پہ لڑائی ہوتی تھی، جہاں بات بات پہ جھگڑا ہوا کرتا تھا، آپس میں ایسی محبت پیدا ہو گئی جیسے دو حقیقی بھائی میں محبت ہوتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں۔ مکی صحابی ہیں، مکہ میں رہنے والے ہیں، اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں اور اپنا گھر، اپنا در، بال بچہ، مال جائیداد سب چھوڑ کے جاتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصار کو دوست بنا دیا تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سعد بن ربیع کے دوست بنائے گئے۔ سعد بن ربیع یہ انصاری صحابی ہیں۔ انہوں نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، میں انصار میں بہت مالدار آدمی ہوں،
کھجوروں کے باغات میرے پاس بہت زیادہ ہے، آئیے ہم دونوں اپنے مال کو آدھا آدھا بانٹ لیں، اور میری 2 شادی ہے، آپ میری بیوی کو دیکھ لیں، جو بیوی آپ کو پسند آئے آپ کہیے میں طلاق دے دوں گا، آپ اس سے شادی کر لیجئے۔ یہ الگ بات ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بازار کا راستہ بتا دیجیے، میں بازار جاؤں گا، تجارت کروں گا، کماؤں گا، کھاؤں گا، اللہ آپ کے مال میں، آپ کے بال بچوں میں برکت عطا فرمائے۔ قرآن کا یہ اثر ہوا، قرآن کا یہ اثر ہوا جو دانا دانا کے لیے، بات بات پر پانی پینے اور پلانے کے لیے تلوار لے کے لڑائی کیا کرتے تھے، اسلام اور قرآن کی برکت سے آپس میں شیر و شکر بن گئے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آیا، حضرت نبی کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کو خبر کروایا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں۔ ازواج مطہرات نے فرمایا پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ میں اعلان فرمایا کہ آدمی ہے جس مہمان کی ضیافت کرے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مہمان کو گھر لاتے ہیں، اپنی بیوی ام سلیم سے کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کا مہمان ہے، ان کی ضیافت میں کسر مت رکھنا۔ اہلیہ نے فرمایا گھر میں کھانا ہی نہیں ہے، صرف بچوں کے کھانے کے لیے ہے، کھانا بالکل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ایسا ہے کہ بچوں کو کھلاتے پھسلاتے بہلاتے سلا دینا اور کھانا لے کے آ جانا، رات کا موقع ہے، تاریکی ہے، مہمان کو کھلائیں گے، ہم بھوکے رات گزار لیں گے۔ چنانچہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے بچوں کو سلا دیا، کھانا لے کر کے آئی، چراغ بھی لے کر کے آئی، اور چراغ کو درست کرنے کے بہانے سے چراغ کو گل کر دیا، چراغ کو بجھا دیا۔ یہ حضرات جو گھر والے تھے ہاتھ بڑھاتے پلیٹ کی طرف، لیکن کچھ لیتے نہیں تھے۔ مہمان کھا رہا تھا، مہمان سمجھ رہا تھا گھر والے بھی کھا رہے ہیں، یہاں تک کہ مہمان آسودہ ہو گئے۔ یہ برکت تھی قرآن پاک کی، یہ اثر تھا قرآن پاک کا کہ قرآن پاک جب آیا تو آپس میں دوستی ہو گئی، آپس میں تعلق پیدا ہو گیا، ایسا تعلق پیدا ہو گیا جو عام طور سے دو بھائیوں میں بھی تعلق پیدا نہیں ہوتا۔ یہ قرآن مقدس عظیم الشان کتاب ہے۔ یہ جو میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ھذا الکتاب یرفع بہ اقواما ویضع بہ آخرین، انسانوں کو بلند کرنے والی کتاب، انسانوں کو بلند کرنے والی کتاب ہے۔ اگر انسان اپنے ذہن کے اعتبار سے، اپنے دماغ کے اعتبار سے، اپنے اقتصادیات کے اعتبار سے
اپنی حکومت کے اعتبار سے اگر انسان کمزور ہے لیکن قرآن پہ عمل کرتا ہے تو اللہ اس کو نیچے سے آسمان کی طرف اٹھا دے گا اور بلندی کا مقام عطا فرما دے گا۔ میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں صرف ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ جانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کتنا بڑا مقام ہے کہ فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر اللہ کے نبی ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، اسلام سے پہلے، قرآن سے پہلے میرا حال بہت خراب تھا۔ لاابالی پن کی وجہ سے میں اپنے اونٹ کو چرانے لے جاتا تھا جنگل میں، اور شام کو جب اونٹ واپس لوٹتا تو میرا اونٹ بھوکا رہتا تھا۔ عام ساتھیوں کا اونٹ کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا، اب میرے اونٹ کا پیٹ خالی رہتا تھا۔ میرے ابا خطاب کہتے تھے کہ جب تم کو اونٹ چرانے کا سلیقہ نہیں ہے زندگی کیسے گزارو گے؟ ایک زمانہ وہ تھا، لیکن جب اسلام قبول کیے اور قرآن پاک کو پڑھا، قرآن پر عمل کیا، ان کا مقام اللہ نے بہت اونچا بنا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بارہ مشہور ہے، کان وقافا عند کتاب اللہ تعالی، یہ قرآن پاک پر بہت عمل کرنے والے تھے۔ اگر کچھ جذبات ہیں، غصہ ہے، ناراضگی ہے، ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تھی، ان کا غصہ ختم ہو جاتا تھا، قرآن پہ عمل کرتے تھے۔ لکھا ہے کہ جب مصر فتح ہوا وہاں دریائے نیل بہتا ہے۔ اسلام سے پہلے دریائے نیل پر شیطانی چکر تھا، اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ سال میں ایک مرتبہ دریائے نیل خشک ہو جاتا تھا اور اس میں پانی بہانے کے لیے، پانی نکالنے کے لیے تدبیر کرنی پڑتی تھی۔ تدبیر یہ تھی کہ نوجوان لڑکی کو دریائے نیل کے اوپر بھینٹ چڑھاتے تھے، تب جا کر کے پانی نکلتا بہتا تھا۔ جب مصر فتح ہوا ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ دریائے نیل پر ایک لڑکی کو ذبح کریں گے، بھینٹ چڑھائیں گے۔ صحابی ہیں، گورنر ہیں، انہوں نے فرمایا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی لڑکی کو زندہ ذبح کیا جائے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ وہاں کے لوگوں نے کہا اگر آپ اجازت نہیں دیں گے دریائے نیل سے پانی نہیں نکلے گا، ہم پیاسے مر جائیں گے، یا تو آپ ہمیں بھینٹ چڑھانے دیجئے یا ہمیں باہر جانے دیجئے۔ صحابی نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہے میں خط لکھتا ہوں مدینہ منورہ، دیکھتے وہاں حضرت عمر کا جواب کیا آتا ہے۔ خط لکھا، پورا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اچھا کیا تم نے لوگوں کو بھینٹ چڑھانے سے منع کر دیا، اچھا کیا۔ ایک میں خط لکھ کر کے بھیجتا ہوں دریائے نیل کو، یہ خط دریائے نیل میں ڈال دینا، دیکھنا ماجرا کیا ہوتا ہے۔
ایک چھوٹا سا پرچہ خط لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے اللہ کے بندے عمر کی جانب سے دریائے نیل کو۔ خط کا مضمون ہے، یہ خط ہے اللہ کے بندے عمر کی جانب سے دریائے نیل کو۔ اے دریائے نیل، اگر تم اپنے جانب سے پانی دے رہے تھے تو فلا تجر، اب پانی مت دینا۔ اپنے جانب سے اگر پانی دے رہے تھے تو فلا تجر، پانی مت دینا۔ اور اگر اللہ تم میں پانی نکال رہے تھے، اللہ تم سے پانی نکال رہے تھے، میں اللہ واحد قہار سے سوال کرتا ہوں ان یجریک، اللہ تم میں پانی نکال دے۔ یہ خط کا مضمون تھا، خط ڈالا گیا، رات ہی سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ یہ قرآن کی برکت تھی، قرآن کا معجزہ تھا۔ اس لیے فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن ایسی کتاب ہے، عمل کرنے والے کی کتاب بلند کر دیتی، اور اگر قرآن کو چھوڑ دے تو وہ قوم پست ہو جاتی۔ ہماری پستی کی کا راز یہی ہے، ہماری بربادی کا راز یہی ہے کہ ہم نے قرآن مقدس کو چھوڑ دیا، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اور قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا۔ یہ ہماری بربادی کی یہ راز و سبب ہے۔ اور صحابہ اس لیے کامیاب ہو گئے کہ صحابہ قرآن پہ عمل کرتے تھے، ہم قرآن کو چھوڑنے والے بن گئے۔ بہت مبارک بات ہے آپ حضرات، آپ نے یہاں ایک دینی مدرسہ قائم کیا ہے اور قرآن کے پڑھنے کے انتظام کیا ہے۔ اللہ اس نظام کو قبول فرمائے۔ فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا بڑھیا انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا سکھاتا۔ پڑھنے والے بھی افضل، پڑھانے والے بھی افضل، اس جگہ پر قرآن کی تعلیم ہوتی ہے وہ جگہ بھی افضل، وہ ماحول معاشرہ بھی افضل ہے۔ اس لیے ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔